اوکے اوکے چل آج میں پاکستان کی صورتحال کے متعلق کچھ بات کروں گا، لیکن جب پاکستان کی صورتحال کا میں جائزہ لوں تو پہلے مجھے سندھ کی صورتحال، اس کی خستہ حالی، اس کی معاشی بدحالی، اس کی انتظامی طور پر بدحالی، اس میں انصاف کی عدم فراوانی، تنگ دستی، افلاس، بے روزگاری اور معاشی بدحالی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی جب سے سندھ میں اقتدار میں آئی ہے، اب چوتھی مرتبہ لوگوں نے تو ووٹ ان کو نہیں دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کو الیکشن میں کامیاب کرایا ہے، ان کے کچھ ناپاک عزائم ہیں کہ سندھ کی بربادی ہو، سندھ کی تباہی ہو اور سندھ کی معیشت اقتصادیات اس طرح تباہ ہو جائے کہ اس پر لوگ ماتم قدر بن جائیں۔ یہ اقتدار سندھ کا جو چوتھی مرتبہ جن حکمرانوں نے، وہ حکمران جو پس پردہ 1947 سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ سندھ کی تباہی اور بربادی جس مقام پر پہنچ چکی ہے، ان کو ابھی تک وہ طول دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے نسلوں کی، ہمارے مستقبل کی، ہماری صورتحال کی ان کو کوئی بے فکر نہیں ہے، لیکن یہاں کے جاگیردار، وڈیرے اور سردار ان کے ہاتھوں سے استعمال ایسے ہو رہے ہیں، ان کے مفادات تو سرو ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ، ہماری معیشت تباہ، ہمارا اقتصادی صورتحال تباہ، یہاں کی صحت تباہ، یہاں کی تعلیم تباہ، یہاں کے ہر مسئلہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ ساری سندھ جس طرح تباہ ہے، جام شورو ضلع ساری سندھ کی تباہی سے زیادہ جو تباہی کا منظر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے جام شورو ضلع میں۔ ویسے تو تعلیمی ادارے بھی یہاں پہ ہیں، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی یہاں پہ ہے، سندھ یونیورسٹی یہاں پہ ہے، میران یونیورسٹی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی یہاں پہ ہے، یہاں پہ انڈسٹریل زون ہے نوری آباد میں اور کوٹلی سائٹ میں، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کی اتنی ترقی دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا جس طرح اقتدار ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم جام شورو کی صورتحال پر مستقبل میں بات کریں گے، لیکن آج میں فقط یہ کہوں گا کہ جس طرح سارا ملک تباہ ہے، سندھ اس سے زیادہ تباہ ہے اور جام شورو اس سے زیادہ تباہ ہے۔ اس پر زیادہ بات کریں گے کہ اس کی تباہی اور بربادی جام شورو میں کس کا ہاتھ ہے، کس کا کردار ہے، اس پر زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ مہربانی صاحب۔